اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گفتگو کا عنوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تاریخ نے جس طرح بیان کیا تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کا کوئی نیم البدل نہیں، قیامت تک ان جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود دعا فرمائی کہ الہ العالمین مجھے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے، ایک عمر بن ہشام جس کو ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت حضرت عمر فاروق پر پڑی اور رب العالمین نے اسلام کے لیے آپ کی ذات کو چن لیا۔ اس سے بڑی فضیلت آپ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ مراد رسول تھے۔ تمام صحابہ کے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میرے آقا کی مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات پر کرم فرمایا۔ آپ کفار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر اطلاعات آ رہی تھی کہ 30 مسلمان ہو گئے، 35 مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کی اطلاع آ رہی تھی۔ جب 39 مسلمان ہونے کی اطلاع آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اٹھے اور فرمایا کہ اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ نگاہ رحمت آپ کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ 40واں مسلمان تو آپ ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش جذبے کے ساتھ اٹھے اور کہا کہ آج میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ کفر کی حالت میں تھے، یہ الفاظ آپ نے ادا کیے، اور پھر غصے کی کیفیت میں اس مجلس سے نکلے اور کاشان نبوت کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اطلاع دی کہ آپ کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ اپنے بہن کی طرف بدل گیا اور آپ اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب دروازے پر پہنچے تو آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ نے غصے میں ان کے دروازے پر دستک دی۔ بہنوئی نے جب دروازے میں سے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور بہن کو بتایا کہ عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، غصے میں ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کو چھپا دیا۔ جب دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اور یہ کہہ کر اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہولان ہو گئے۔ لیکن بہن نے کہا کہ اے عمر، تم چاہے ہماری جان لے لو لیکن ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے، اب اس کو ہم مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے، چاہے تم ہماری جان لے لو۔ ہم جان دینے کو تیار ہیں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ آپ رک گئے اور ان سے کہا کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، وہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کہا تم اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ اتنی زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر کی بہن کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر سے کہتی ہیں کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ وہ پاک کلام ہے۔ حضرت عمر کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ آپ کی بہن نے کہا جاؤ پہلے غسل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر ہم تمہیں وہ کلام دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاک اور صاف ہو کر آئے، انہوں نے قرآن کی آیات آپ کو دیں۔ آپ نے جب پڑھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور اپنی بہن سے کہا چلو مجھے بھی لے کر کاشان نبوت پر چلو، میں بھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کی بہن کاشان نبوت پر پہنچی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو دستک دی۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا تو عمر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کا رعب و دبدبہ مکے میں مشہور تھا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عمر تو ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ بھی موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ آنے دو، ہم بھی دیکھیں خطاب کا بیٹا کس حال میں آیا ہے، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا ہم سر قلم کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھول دو، ہم دیکھیں کہ خطاب کا بیٹا کس کیفیت میں ہمارے پاس آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سر کو جھکا دیا۔ سرکار نے آپ کی چادر کو کھینچ کر کہا کہ اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سر لینے کے لیے چلا تھا لیکن اب سر دینے کے لیے آیا ہوں۔ تمام صحابہ جو موجود تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور اس کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں بے شک ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم آج علی الاعلان نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے حرم میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قیادت میں مسلمان جو پہلے عبادت کرتے ہوئے ڈرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، حضرت عمر تمام مسلمانوں کو لے کر حرم میں پہنچ گئے اور علی الاعلان نماز ادا کری۔ آپ کی قیادت میں دیکھ کر کسی کافر میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی مسلمان کو ہاتھ بھی لگا سکے یا کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی اور اسلام کے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، مسلمانوں کو ہجرت کرنے میں دشواری تھی، رات کو چھپ کر مسلمان مکے سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے، اس لیے کہ کفار ڈھونڈتے پھرتے اگر کوئی ہجرت کرنے والا ہوتا تو اس کو ہلاک کر دیتے، قتل کر دیتے، اس کا مال و اسباب چھین لیتے۔ جب سرکار نے ہجرت کی اجازت دی تو مسلمانوں نے جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف راستوں سے ہجرت کی اور چھپ کر مکے سے نکلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور سے اجازت مانگی، سرکار نے فرمایا ہاں تم مدینے ہجرت کر سکتے ہو۔ حضرت عمر حرم میں پہنچ گئے اور کفار کو للکار کر کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا ہے تو مجھے روک لے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ کسی سرداران قریش میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کو روک سکے۔ یہ آپ کا رعب و دبدبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کا رعب و دبدبہ لاسانی تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی وجہ سے تمام کفار کے دل دہل جاتے تھے۔ جہاں حضرت عمر کا نام آتا کافر لرزہ برندام ہو جاتے، کیسر و کسرا لرز جاتے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اسلام پر پوری طرح عمل کیا اور عشق رسول کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ اتنا بڑا حضور کا ارشاد ہے کہ یعنی حضرت عمر کے اندر انبیاء یعنی نبی کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا۔ جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے تمام مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جس کو جو کوئی مسئلہ ہو مجھ سے آ کر ملے،
اس سے رجوع کرے. اگر میں کہیں کوئی غلطی کروں تو مجھے اس کی ٹوکنے کی تمہیں اجازت ہے. کوئی اگر غلط کام کروں یعنی شریعت کے خلاف چلوں تو تم میرا گریبان پکڑ سکتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا. ایک جنگ کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہوا اس میں کپڑا بھی تھا، سب مسلمانوں کو برابر تقسیم کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کیونکہ لمبا تھا، آپ نے اس کپڑے کا اپنا کرتا بنایا اور جب جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو ایک عربی کھڑا ہو گیا. اے عمر، تم ناانصافی کرتے ہو. آپ نے فرمایا کہاں ناانصافی کی میں نے؟ آج کا کوئی حکمران ہوتا تو اپنے اہلکاروں سے کہتا ہے اس کو گرفتار کر لو، اس نے میرے سامنے بولنے کی جرت کیسے کی؟ یہ مجھ سے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جن کا رعب و دبدبہ مشہور تھا، لیکن اس عربی کو جواب دیتے ہیں بتاؤ میں نے کہاں ناانصافی کری؟ کہا کہ تم نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے اس کپڑے میں تمہارا کرتا تو نہیں بن سکتا، لیکن جو تم کرتا پہنے ہوئے اسی کپڑے کا ہے. تم نے کپڑا زیادہ لیا ہے، مسلمانوں میں کم تقسیم کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے والد کا قد لمبا تھا اس لیے اس کپڑے میں ان کے کپڑے نہیں بن سکتے تھے، میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دے دیا، اس وجہ سے ان کے یہ کرتا بن سکا، اس وجہ سے انہوں نے یہ لباس زیب تن کیا. وہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس کو گرفتار کراتے، اس کو سزا دلوا سکتے تھے. آج کے حکمرانوں کا حال یہی ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے، اگر ہم کچھ بولیں تو پھر ہم سزا کے مستحق ٹھہریں گے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی جو مثال قائم کری وہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. جیسی حکمرانی آپ نے فرمائی ایسی حکمران ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کا ایلچی ملنے کے لیے آیا اور مدینے میں آ کر پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ مدینے کے لوگ ہنسنے لگے. کہا کہ ہمارے امیر المومنین محل میں نہیں رہتے. ایک بڑھیا نے بتایا کہ سامنے جو کھجور کا باغ ہے تم اس میں چلے جاؤ، ہمارے امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں. وہ شام کا ایلچی جب باغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میں حکمرانوں کے پاس گیا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور باغ کے اندر ایک اینٹ پر سر رکھ کے سو رہا ہے. اس پر لرزہ طاری ہو گیا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس ایلچی نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اس نے کہا اے عمر، جس بے فکری کے ساتھ تم آج سو رہے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم زمین پر عدل کرتے تھے. حقیقت یہی ہے کہ عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کا جز بن گیا. جہاں عدل کا ذکر آئے تو ہمارے ذہن میں نام آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا عدل دنیا میں مشہور ہے، اور جس طرح آپ نے عدل کے ساتھ حکومت کری اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دی اور ایسا حکومتی نظام قائم کیا کہ جس کی مثال آج تک ہمیں نہیں ملتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت 23 لاکھ مربع میل کی حاکم حکومت کرنے والے، لیکن کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آگے پیچھے اہلکار نہیں، کوئی خدمتگار نہیں، کوئی ان کے کام کو دیکھنے والا نہیں، اپنے تمام کام خود کرنے والے. جب بیت المقدس فتح کرنے کا وقت آیا اور مسلمان حملہ کرتے لیکن فتح نہ کر سکے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہارے امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ یہودی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت عمر مدینے میں ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میں آتا ہوں. آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں. کوئی ساتھ فوج نہیں ہے، کوئی گارڈ ساتھ نہیں ہے، کوئی خدمتگار ساتھ نہیں ہے، صرف ایک غلام ہے اور ایک سواری ہے. اور جب سوار ہو کر چلتے ہیں تو غلام سے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے. اب ہم
سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، سواری ہمارے پاس ایک ہے، ہم دو ہیں، تو جتنا دیر میں سواری کروں گا اتنی دیر تم بھی سواری پر بیٹھو۔ غلام عرض کرتا ہے حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، میں کیسے یہ جرت کر سکتا ہوں کہ آپ پیدل چلیں اور میں بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، تو میں بیٹھنا پڑے گا، جتنی دیر میں سواری کروں گا اتنی دیر تم بھی سواری پر بیٹھو گے۔ اسی طرح سفر گزرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں سے گزرتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ عمر آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا رعب و دبدبے سے تمام وہ علاقے کے رہنے والے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں آتے تھے، سب پر جو ہے فکر مند ہو گئے کہ اب عمر کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان اور رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو جو مسلمان لشکر میں شامل تھے انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین اپنی پوشاک کو چینج کر لیجئے، اگر آپ اس کپڑوں میں بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو یہ کافر یہودی کیا سوچیں گے کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں، ہماری عزت تو غلامی رسول میں ہے۔ جب حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو اب باری ہے ان کے غلام کی کہ وہ سواری پر سوار ہو۔ عرض کرتا ہے یا امیر المومنین اب تو ہم بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، یہودی دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے کہ امیر تو پیدل چل رہا ہے اور غلام سواری پر سوار ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے کہ سواری پر تم نے ہی سوار ہونا ہے، ہم اسی کیفیت میں بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ آپ اسی کیفیت میں داخل ہوئے کہ آپ تو پیدل تھے، آپ کا غلام سواری پر سوار تھا۔ جب یہودیوں نے یہ کیفیت دیکھی تو باہر آ گئے اور اپنے قلعے کے دروازے کھول کر اور اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، اور پھر یہ کہا کہ اے عمر ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ محمد عربی کا ایک غلام بیت المقدس فتح کرے گا اور وہ اس کیفیت میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام تو سواری پر ہوگا اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اسلام پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ نے سادہ زندگی گزاری، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کروفر نہیں، کوئی بہترین لباس آپ نے زیب تن نہیں کیا۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اب سلطنت بڑھ چکی ہے، اب مسلمانوں میں غربت نہیں رہی، اب مسلمانوں نے کیسرا کسرا کو بھی فتح کر لیا، اب ہمارے پر مال غنیمت بھی بہت آ گیا ہے، تو پھر تمام مسلمانوں نے مشورہ کیا، صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ وہ بہترین لباس سلوا لیں۔ بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں تو جب ان سے ملے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون حضرت عمر سے بات کرے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکے، سب پریشان ہو گئے۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا اور کہا کہ پھر ہم حضرت علی سے کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ اگر کہیں گے تو عمر مان لیں گے۔ عمر تو یہ کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کا مشورہ بھی عمر مانتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچے اور صحابہ نے حضرت علی کو تیار کیا کہ علی آپ عمر سے کہیں کہ وہ اپنا کوئی بہترین لباس سلوا لیں تاکہ وہ پھر جو سفیر آتے ہیں، جو وفود آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، ان کو جب ملاقات کریں تو وہ لباس پہن کر کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہ بات میں عمر سے نہیں کہہ سکتا، میں عمر کی عاجزی و انکساری کو جانتا ہوں، میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو جانتا ہوں، میں یہ مشورہ عمر کو نہیں دے سکتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون کہے حضرت عمر سے، اب تو غربت بھی نہیں ہے، اب تو بیت المال میں بھی بہت سا مال موجود ہے۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جایا جائے، یقیناً ام المومنین کی بات عمر مان لیں گے۔ تمام لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی کہ ام المومنین آپ عمر کو یہ راضی کریں کہ وہ اب کوئی بہترین اچھا لباس سلوا لیں تاکہ جو وفود آتے ہیں، جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں، ان سے جب وہ ملیں تو پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔
اس سلطنت کے یعنی اس حکومت کے مالک ہیں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا پیغام عمر تک پہنچا دو۔ حضرت عمر تک جب حضرت ام المومنین کا پیغام پہنچا کہ آپ کو بلایا ہے، تو آپ حجرہ رسول کی طرف روانہ ہوئے اور کاشان نبوت پر پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں تھیں۔ آپ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں، ام المومنین آپ نے بلایا تھا، کہیں مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہیں، آپ صحیح وقت پر آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا، کیا کہنا تھا؟ جو بھی حکم ہے آپ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اے عمر، اب تو حالات بدل چکے، اب مسلمانوں میں وہ غربت نہیں، اب تو مسلمان سلطنت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اب غربت کی کیفیت نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنا کوئی بہترین لباس سلوا لو، اور پھر جب باہر سے لوگ آئیں، وفود آئیں، سفیر آئیں، تو وہ لباس پہن کر ان سے ملاقات کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور جب چہرہ اٹھاتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کی، ام المومنین، بتائیے کہ کیا کوئی قدم میں نے سیرت مصطفیٰ کے خلاف اٹھایا ہے؟ کیا میں نے وہ لباس نہیں پہنا جو سرکار پہنا کرتے تھے؟ کیا میں نے اس پر عمل نہیں کیا جو حضور کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عمر کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے بھی حضور کا زمانہ یاد آ گیا، مجھے بھی ان کی عاجزی اور ان کی ساری یاد آ گئی کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عمر، تم نے جو کہا صحیح کہا، تم جیسا چاہو زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر جب روانہ ہوتے ہیں تو تمام صحابہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ام المومنین، عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح تھا، لیکن عمر نے جو کہا ہے وہ تم سے زیادہ صحیح ہے۔ وہ جس طرح چلتے ہیں، جس طرح کرتے ہیں، ان کو اسی طرح کرنے دو۔ تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ اتنی سادہ زندگی آپ نے گزاری، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود نہ طبیعت میں کوئی غرور تھا، نہ تکبر تھا، نہ کوئی شخصیت کے اندر کروفر نظر آتا تھا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو گزارا۔ آپ کی حکومت میں جو قوانین بنائے گئے، آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ انٹیلیجنس کا ادارہ بھی آپ نے قائم کیا، اور پولیس کا ادارہ بھی آپ نے قائم کیا، اور مسلمانوں میں کے مساجد کے اندر امام بھی آپ نے مقرر کیے، اور ان کی تنخواہیں بھی مقرر کریں۔ تمام امہات المومنین کے وظائف میں اضافہ فرمایا، اور اہل بیت سے آپ شدید محبت کرتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے اپنا مشیر بنایا، اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا جام پیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار مبارک پر، قبر انور پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر موجود ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت میں بھی جب یہ صحابہ اٹھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، یہی ان صحابیوں کی انفرادیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔